آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ صدقہ دینے کا ثواب کس کو ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے، اس آیت کے تحت بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ وہ رشتہ دار جو آپ سے کینہ رکھتا ہے، وہ رشتہ دار جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے، زیادہ ثواب اس کو صدقہ دینے کا ہے نا۔ مشکل کام بندہ کہ اس کو کدھر سے دوں بھائی، سارا دن میری برائی کرتا ہے، سارا دن میرے خلاف۔ اللہ اکبر، کیا پیارا مذہب ہے کہ جب تم اسے تحفہ دو گے، اسے صدقہ بھجواؤ گے، اس کے گھر پہ عیدی بھجواؤ گے، کوئی سامان بھجواؤ گے، اس کے دل میں نرمی آ جائے گی اور محبت پیدا ہوگی، رشتہ داری جڑ جائے گی۔ یہ امتحان ہے تمہارا۔ دیکھیں یہ کوئی کمال نہیں ہے، مجھے آپ مثال کے طور پہ کوئی بھائی کھڑے ہوں اور مجھے کوئی تحفہ دیں، میں ان کا شکریہ ادا کروں، میں بھی کوئی قلم نکال کے دے دوں، یہ کیا کمال کیا؟ امتحان، عادت کہتے ہیں نا، عادت کا امتحان کب شروع ہوگا؟ اخلاق کا امتحان کب شروع ہوگا؟ جب آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے۔ اور اب آپ کا ٹالرنس لیول کیا ہے؟ اب آپ کے برداشت کا لیول کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدمعاش کے ساتھ بدمعاش ہیں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ بدمعاش والا بٹن لگا ہوا کدھر ہے آپ کے اندر، کہ جب کوئی بدمعاش آتا تو آپ بھی آستینے چڑھا کے شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدمعاش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، جبھی تو بدمعاش سدھرے گا نا۔ ایک گالی دے دے تو اچھا خاصا نیک نمازی کہتا ہے میں بتاتا ہوں، اور واقعی وہ بتاتا ہے میں کیا ہوں، وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، وہ واقعی اتنی گالیاں دے گا کہ پتہ چل جاتا ہے وہ کون ہے۔ حیران ہو جاتے ہیں کبھی کبھی تو داڑھی والے مذہبی لوگ غصے میں آتے تو پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے۔ نہیں جناب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ سے سیکھیں۔ نبی پاک کی پچھلی کتابوں میں بھی یہ شان لکھی تھی کہ پیارے آقا کے ساتھ جتنا مس بہیو ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹالرنس لیول، حلم اور بردباری اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا، آپ کی نرمی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ شعر تو سنتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں۔ ہماری گاڑی کو کوئی ٹچ کر دے غلطی سے، ہم اس کو معاف نہیں کرتے، او ہو پھر تو وہ روڈ پہ جھگڑا ہوگا، ارے غلطی سے ہو گیا بھائی۔ لیکن نہیں، تیار، ہر بندہ لڑنے کے لیے تیار ہے، ریڈی ٹو فائٹ۔ وہ آج کل آئٹم میں آتے ہیں ریڈی ٹو ایٹ، ایسا لگتا ہے ہر آدمی ریڈی ٹو فائٹ ہے، بس موقع دو دیکھو کیسی لڑائی کروں گا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ ہم اچھی عادتوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اسلام نرمی کا، درگزر کا۔ پھر سنو یار، یہ خدا کی قسم یہ آیت بار بار پڑھنے والی ہے۔ اللہ نے پہلے ایک حکم دیا، عادت بتائی، اور پھر اس کا ریوارڈ، اس کا انعام بتایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور معاف کرو اور درگزر کرو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ پھر اللہ خود فرماتا کیا چاہتے نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یقین کرو جب کوئی دل دکھائے نا، کوئی دل توڑے، کوئی تکلیف پہنچائے، انسان ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے ایسا، یہ آیت یاد کر لینا، صدیق اکبر کا یہ وصف یاد کر لینا کہ یا اللہ میں اسے معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر۔ تو نے صدیق اکبر کو تو قرآن میں فرمایا کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، میں بھی ان کا غلام ہوں، صحابہ کا چاہنے والا ہوں۔ اللہ میں چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں، میں اپنے ملازم کو معاف کر رہا ہوں، میں اپنی بیوی کو معاف کر دیتا ہوں۔ بیوی سے بھی بعضوں کا تکلیف ہوتی ہے، اگر بہنیں مجھے سن رہی ہیں، آپ اپنے شوہر کو معاف کر دیں۔ بہت پہنچاتے ہیں شوہر تکلیف، پتہ ہے ہمارے پاس تو خط آتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، بری بری باتیں کرتے ہیں، نشہ کر کے گھر آتے ہیں۔ نہ کرو ایسا۔ بیوی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس دل نہیں، اس کو جو بولنا ہے، جیسے بولنا ہے، جیسے سنانا ہے سنا کے چلے جاتے ہیں، وہ روتی رہتی ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ باپ اگر ہے تو بیٹے کو معاف کر دے، بیٹے کو اگر باپ سے تکلیف ہے معاف کر دو۔ ارے تھوڑی سی زندگی ہے، دل میں رکھ کے نہ گزارو، دشمنیاں پال کے زندگی گزارو گے، یہ زندگی تکلیف دہ ہو جائے گی، ٹینشن میں رہو گے، لوگوں کو شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر، فرسٹریشن، اتنی بیماریاں ہیں۔ اس کے پیچھے دیکھو تو کسی سے دشمنی پالی ہے، کسی کا حسد پالا ہے، کسی کی باتیں سوچتے رہتے ہیں، کسی کے لیے نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں، فیملی کے اندر جناب عجیب گھوٹالے بنے ہوئے ہیں، ساس بہو سے پریشان، بہو ساس کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ سب ایک دوسرے کو معاف کر دو، اللہ بخشنے والا ہے۔ اگر آج تم کسی بندے کو، کسی بندی کو معاف کر دو گے، وہ کریم تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ ہماری بخشش کر دے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ لوگ کہتے نہیں میں معاف نہیں کروں گا، میں اب بتاؤں گا کون ہوں، اب تو بدلہ لے کر بتاؤں گا، اب پتا چلے گا اس کو میں کون ہوں، ہاں اب تو نوکری سے نکالوں گا، اس کو تباہ و برباد کر کے رہوں گا، میری برائی کی ہے، اب میں زمانے کو بتاؤں گا یہ کون ہے، اب اس کے خلاف تو اخبار میں آئے گا، اس کے خلاف میسج چلیں گے۔ ایک حدیث پاک سن لو، جو یہ بدلہ لینے والے ہیں نا، جو یہ دل میں پال کر چلنے والے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا
وہ رحم نہیں کیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں نہیں میں کیوں رحم کروں, ملازم ایک غلطی کر دے اس کو گالیاں دیتے ہیں, نوکری سے نکال دیتے ہیں, وہ غریب بیچارہ. بعض اوقات کئی ملازم ایسے ہیں جو روز گھر جا کے روتے ہوں گے کہ میں روز سیٹ کی گالیاں سنتا ہوں, لیکن اس لیے بیچارہ نہیں جاتا کہ پتہ ہے نوکری پھر نہیں ملے گی, مگر دل تو وہ رکھتا ہے نا, کہیں تو اس کی فریاد سنی جائے گی. تم سمجھتے ہو تم سیٹ ہو, جو کہنا ہے کہہ دو گے. وہ ملازم ہے, گھر میں جو ماسیاں ہیں, بہنیں میری سوچے جو ماسیوں کو برا بھلا کہتی ہیں, وہ غریب نہیں جاتی چھوڑ کر, لیکن دل وہ بھی رکھتی ہے. جہاں تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے, بچوں کا حق ہے, پڑوسیوں کا حق ہے, ملازمین کا بھی حق ہے, نہ توڑو دل. ورنہ اگر آج تم نے معاف نہ کیا اور اگر مجھے اور آپ کو پکڑ لیا گیا تو ہم کدھر جائیں گے. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے, آپ کا ایک غلام تھا, اس نے کوئی مسٹیک کر دی, آپ نے چابک اٹھایا مارنے کے لیے, ہاتھ اٹھایا, پیچھے سے آواز آئی جتنا تم اس بندے پر قدرت رکھتے ہو کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. صحابی رسول نے جب مڑ کر دیکھا نا تو پیچھے نبی پاک علیہ السلام تھے. کہا یا رسول اللہ, میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے اس غلام کو آزاد کرتا ہوں. آزاد کر دیا. پیارے آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرتے تو تم کو آگ چھوتی. غور کیجیے, اگر آج میں کسی پہ کنٹرول رکھتا ہوں تو رب مجھ پر اس سے زیادہ کنٹرول رکھتا ہے. ایسا نہ ہو کہ مجھے پکڑ لیا جائے. رحم کیجیے, معاف کیجیے, درگزر کیجیے. دل میں نہ رکھو لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں پال کر. آج ہماری فیملی میں کتنی نفرتیں ہو گئی ہیں, بھائی بھائی میں, بہن بہن میں. میں ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں, اگر آپ میں سے کوئی ایسا بھائی بہن میری بیٹھی ایسی جو مجھے چینل پہ سن رہے ہیں, جو ویڈیو پہ سن رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ یار فلاں رشتہ دار, فلاں پڑوسی, فلاں دوست سے دوری ہو گئی ہے. پتہ ہے کئی گھرانے کیوں دور دور ہیں. میاں بیوی 1 سال سے الگ الگ ہیں. انتظار کیا ہے, بیوی آ کر سوری بولے تو میں اس کو لے آؤں گی. بیوی بولتی نہیں, وہ آ کے پہلے معافی مانگے تو میں چلی جاؤں گی. ایک سوری ہے اور دونوں دور بیٹھے ہیں, کوئی آگے بڑھ کر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. دونوں کو ایک دوسرے کی یاد بھی آ رہی ہے, مگر یہ ایگو, یہ انا خاندان نہیں ملنے دے رہی. بچپن کے دوست تھے, کسی بات پہ لڑائی ہو گئی, ایک دوست کہتا ہے جب یہ معافی مانگے گا میں چلا جاؤں گا, دوستی کر لوں گا. نہیں, وہ کہتا ہے نہیں, یہ معافی مانگے پھر دوستی ہو جائے گی. کئی سال ہو گئے منہ نہیں دیکھا ایک دوسرے کا, یاد بھی آتی ہے مگر وہ ایگو, وہ انا رو کے بیٹھی ہے. معاف کر دو, آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا. ہماری میملی میں کہتے ہیں نا, جو نمی ہو وہ اللہ کے گمی ہو. آپ آگے جا کے آپ معافی مانگ لو کہ بھائی میری غلطی تھی, معاف کر. ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خیال ہے میری غلطی نہیں تھی, میں کیوں معافی مانگوں. یہی تو وجہ ہے روکے ہوئے. آگے بڑھ لو, معافی مانگ لو. اللہ کو پسند آتا ہے جو دوستی کرتا ہے, جو معاف کرتا ہے, جو درگزر کرتا ہے. معاف کرو, درگزر کرو. اللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ کرے کہ یہ عادت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سے میں سیکھوں کہ آپ کو دکھ پہنچا تھا, جاننے والے تھے, آپ نے قسم اٹھا لی کہ مدد نہیں کروں گا, مگر جب آیت قرآنی سنی, اللہ کا حکم سنا, معاف بھی کیا, وظیفہ بھی جاری کر دیا. اللہ ایسا بڑا دل ہمیں عطا فرمائے. ہمیں اپنے پڑوسیوں کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.